ایک درخت جو ہر روز کسی کی یاد میں روتا۔ گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک گھنا جنگل تھا۔ اس جنگل کے بیچوں بیچ ایک بہت پرانا درخت کھڑا تھا۔ دن کے وقت وہ بالکل عام درخت لگتا تھا، مگر رات ڈھلتے ہی اس کے پاس سے ایسی سسکیوں کی آواز آتی جیسے کوئی برسوں سے رو رہا ہو۔ یہ آواز اتنی دردناک ہوتی کہ سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اسی لیے سورج غروب ہونے کے بعد کوئی بھی اس جنگل کا رخ نہیں کرتا تھا۔ بزرگ ہمیشہ کہتے تھے، درخت کے پاس مت جانا، وہ کسی کے انتظار میں رو رہا ہے۔ 7 برسوں تک صرف ایک کہانی سمجھی جاتی، اور پھر ایک دن شہر سے ایک نوجوان حماد گاؤں آیا۔ اس نے جب یہ قصہ سنا تو اس نے سچ جاننے کا فیصلہ کر لیا۔ رات ہونے کا انتظار کیا اور اکیلا جنگل کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی وہ درخت کے قریب پہنچا، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، پورا جنگل عجیب خاموشی میں ڈوب گیا۔ اچانک وہیں سسکیوں کی آواز گونج اٹھی۔ حماد نے غور سے سنا۔ اسے محسوس ہوا آواز درخت کی شاخوں سے نہیں بلکہ اس کی جڑوں کے نیچے سے آ رہی ہے۔ اس نے ٹارچ جلائی اور مٹی ہٹانا شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد اسے ایک پرانا لکڑی کا صندوق ملا۔ صندوق پر مٹی دھول جمی ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے صندوق کھولا۔ اندر ایک چھوٹا سا کھلونا، ایک چاندی کا لاکٹ اور ایک پرانا خط رکھا تھا۔ خط کے کاغذ زرد ہو چکے تھے۔ حماد نے کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا۔ اس میں لکھا تھا، اگر کوئی یہ خط پڑھے تو میری ایک خواہش پوری کر دینا۔ میرے گھر والوں سے کہنا، میں نے آخری سانس تک ان کا انتظار کیا تھا۔ میں واپس آنا چاہتا تھا مگر قسمت نے مجھے موقع نہ دیا۔ خط کے ساتھ ایک پرانا پتہ بھی لکھا تھا۔ اگلی ہی صبح حماد اس پتے پر پہنچ گیا۔ دروازہ ایک بہت بوڑھی خاتون نے کھولا۔ جیسے ہی اس نے لاکٹ دیکھا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کھلونا سینے سے لگا کر وہ زاروں طرح رونے لگی۔ آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے کہا، یہ میرے بیٹے کی امانت ہے۔ وہ برسوں پہلے جنگل میں لاپتہ ہو گیا تھا۔ میں نے ہر روز اس کا انتظار کیا لیکن وہ کبھی واپس نہ آیا۔ حماد نے خاموشی سے خط اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ بوڑھی ماں نے خط پڑھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹا، آج تم واقعی گھر واپس آ گئے ہو۔ اسی رات پورا جنگل پہلے کی طرح خاموش تھا، نہ کوئی سسکی، نہ کوئی رونے کی آواز۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں، وہ درخت کبھی آسیب کی وجہ سے نہیں روتا تھا، وہ ایک ماں اور بیٹے کے ادھورے انتظار کا ہوا تھا، اور جب وہ انتظار ختم ہوا، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی دل کو چھو لینے والی کہانیاں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ آپ کی ایک لائک اور ایک سبسکرائب میرے لیے بہت حوصلہ افزائی ہے۔ شکریہ۔